عامر صاحب ویسے تو سبھی کہہ رہے ہیں بہت بڑا فیصلہ آ گیا اور کسی اچنبے سے یہ کم نہیں ہے، مگر نون لیگ یہ بات کر رہی تھی کہ یہ فیصلے آئیں گے اور یہ فیصلے آئے۔ اچنبا کہاں سے آ گیا اور کس کو یہ حیرانی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ بڑے بڑے پھٹے چل رہے ہیں کہ فیصلہ آ گیا، یہ ہو گیا، یہ تو نون لیگ پہلے دن سے بتا رہی ہے فیصلے آئیں گے۔ حیرانی اس پہ بالکل بھی نہیں، جس طرح کے تسلسل ایک چل رہا تھا، جس طرح سے لندن سے ان کو سرکاری طور پہ سی آف کیا گیا، جیسے ریسیو کیا گیا، جیسے ان کی ضمانت کی اپیل وہ ٹیک اپ کیا گیا کیس، پھر ان کو پروٹیکٹڈ ضمانت دی گئی، پھر اس کے بعد ان کو مینار پاکستان، گل پاشی، اس کے بعد سے یہ تسلسل چل رہا تھا۔ یہ تو اس دن ہی پہلی اس کے اوپر ہی یہ تو چھوڑنے، وہ تو نیب نے تو بالکل وہ اس وقت کوشش کی کہ جی ہم موجود ہیں۔ حیرانی صرف اس بات پہ ہوئی کہ آج یہ پورا نہیں نپٹا، آج جو ہے انہوں نے ان کی اپیلیں بحال کی ہیں، یعنی کہ نیکسٹ پیشی پہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سن کے وہ خارج کر دیا جائے۔ وہ اس لیے بھی کہ آپ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں پہلے ہی بہت زیادہ یہ شور مچانا شروع ہو گئے تھے کہ یہ نیب کیا ایک ڈھکوسلا بن کے رہ گیا، مذاق ہو گیا 4 سال کیس چلانے کے بعد۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی کیس ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور لیگلی بھی ان کے لیے پرابلم ہونا تھا۔ جیسے کہ آج پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہا ان کی یہ امید تھی نون لیگ کی کہ آج یہ ریفرنس واپس لے لیا جائے گا، یا تھوڑی سی سنوائی کر کے آج ٹوٹلی کیس کو ختم ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹلی امید لے کے آئی تھی اور انہوں نے پوری کوشش بھی کی۔ نیب نے میرا خیال ان کے لیے ایک تو یہ آپٹکس اس کے ٹھیک نہیں آنے تھے کہ یار یہ بالکل ہی لیٹ گئے ہیں، دوسرا کسی نہ کسی وقت پہ یہ ہائی کورٹ نہ صحیح کسی نہ کسی فورم پہ یہ کوسچن آ جانا تھا۔ میں نے جس طرح کہا کہ ایسے موقع پہ پروسیکیوٹر جنرل کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم گورنمنٹ بدلے اور کسی کا موڈ بدل جائے تو آپ 4 سال پرانا کیس آپ کے جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، ہمارے الزامات ہی غلط تھے، جنہوں نے غلط لگائے تھے الزامات ان کے خلاف بھی تو کیس ہونا چاہیے۔ سو لہٰذا آج انہوں نے کہا کہ نہیں جی ریفرنس، یہ کہا جا رہا تھا کہ ریفرنس، شاید امید یہ کی جا رہی تھی کہ ریفرنس ہی وہ واپس لے لیں گے کہ جی لہٰذا ریفرنس واپس لے لیا تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اپیل کا بھی چانس ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایک دفعہ اپیل جب اپلائی کر دی جائے تو پھر اس کے بعد ریفرنس واپس نہیں لیا جا سکتا، سو یہ بحال ہونا ہی تھا۔ سو یہ فگ لیف، انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ہے کہ فگ لیف ہے، ایک پردہ رکھا گیا ہے۔ تو اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں دلائل دیں گے۔ اب اس بات پہ بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ کیا دلائل دیں گے، وہ مور اور لیس کلیئر ہی ہے وہ کیا دلائل دیں گے، پر اس سے ایک پردہ رہ جاتا ہے کہ جناب ایک تھوڑا سا پروسیس پورا کیا گیا اور اس کے بعد یہ کیا گیا۔ تو بعد میں ابھی جو نیب کے متعلق خاص طور پہ جو اس کے باوجود یہ جو آپ نے کہا اچھے فیصلوں کی بارش ہو رہی ہے، بارش نواز شاد بارش بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، ریڈنگ کیٹ اینڈ ڈاگز جو وہ کہتے ہیں نا کہ ترجمہ کر کے عجیب سا لگتا ہے، بارش کے کتے اور بلے برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا پہلے بھی ہر دور میں نیب ضرور کمپرومائزڈ ہی رہا، مگر اس طریقے کا بھی کمپرومائز نہیں رہا جو اب صورتحال ہو گئی ہے۔ تو یہ نیب کے متعلق میرے لیے خواجہ آصف صاحب کے اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں پہلا چنک ان کا، دوسرا چنک ذرا بعد میں رکھیے گا، وہ ایک اور بحث ہے، تو وہ دکھا سکیں کہ ان کے خواجہ آصف صاحب کی عدالت میں ان کے متعلق کیا خیالات تھے نیب کے متعلق، ذرا سن لیں آج کے۔ نیب نے چاہیے سب سے پہلے 13 سال کہ آپ 16 نومبر 1999 سے یہ اوپر اس وقت سے جو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد جو ہے ان کو سیریسلی بہت کرنا پڑے کہ یہ جو رول نیب نے ادا کیا ہے تقریباً 23-24 سال میں، یہ اس کو ریویو کرنا ہے، یہ نیب کی جو ایگزسٹنس کو ریویو کرنا ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ منتخب کرے گی اس انٹرم دور میں۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو نیب کا تو یہ رول ہی اس کو بند، خود خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے، اس میں وہ جو اتنا بالکل نیب کا یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے
کہ واقعی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ویسے ہی ان کو آزاد کر دیں اور یہ بند کرے. اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ مزید تقرریاں ہو رہی ہیں اور اب جی بہت بڑے ایکسپرٹ سائنسدان وہاں پہ لائے جا رہے ہیں, انٹیلیجنس کے بہت بڑے گرو لائے جا رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے. ویسے عامر صاحب یہ یک طرفہ اس کے اوپر آواز ہے کہ احتساب کا یہ جو نظام ہے, یہ نیب کا جو ادارہ ہے, اس کو بند کر دینا چاہیے. جس طرح سے انتقامی طور پہ کارروائی کرتا, چاہے وہ موجودہ لوگ ہیں یا جانے والے لوگ ہیں, سب کی متفق رائے ہے. وہ خواجہ صاحب کا وہ والا شاید پہلے چیک شاید مل جائے, مگر اس میں خواجہ صاحب نے تھوڑا سا جو ٹوسٹ دیا ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا ٹھیک ہے مشرف کے دور میں یہ جو ہے نا نیب کا آرڈیننس آیا تھا, مگر احتساب کا جو عمل شروع ہوا تھا وہ احتساب سیف الرحمان جو کہ احتساب الرحمان کروائے گئے ان کے دور میں ایک جلالی پن, ایک جو ہے خوفناک قسم کا لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے اٹھایا جاتا تھا, اس طرح مارا پیٹا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ سلمان فاروقی صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے وہ سیکٹری بھی رہے اور بڑے مطلب اپنے دور کے قابل ترین سیکٹریوں میں تھے. مجھے خود یاد ہے کہ وہ ان کو جب یہ پکڑ کے لے گئے تھے ہاسپٹل میں, ان کی بیوی نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میری کس طریقے سے چیف جسٹس سے آپ دعائی میری پہنچوا دیں, وہاں پہ میری شنوائی سوا دیں. انہوں نے اپنی بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ کوڑے کے ڈبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی مجھے بنیان اتار کے دکھائی, سگریٹ کے نشان تھے. اس نے کہا یہ سیف الرحمان صاحب مجھے خود سگریٹ لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ نیچے لولی سنتے ہیں کہ جی افسران یہ الزامات ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے بیوروکریٹ کو, سینئر آدمی کو خود یہ سگریٹ کے نام. اور سیف الرحمان صاحب یہ ایک سیڈسٹ تھے, اذیت پسند تھے, جو کہ یہ خود اذیت پہنچا کے مزہ لیتے تھے. وہ اس طرح کا احتساب, اور کئی بعد میں انہوں نے کنفیشن بھی کی ہے کہ جی میرے سے یہ ہو گیا. سو پہلے تو ہے کہ ان کی مرضی میں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ درمیان میں ایک کا اپنی مرضی کا جب نیب کا چیف ہوتا ہے تو کسی کو برا نہیں لگتا. فار ایگزامپل جب ان کی مرضی کے قمرالزمان چودھری تھے, ایک ڈرائی کلیننگ رکھی ہوئی تھی, دھڑا دھڑ وہ سارے روز ان کے دور میں جو حکم آتا تھا اس کے مطابق اس کی چھٹی ہو جاتی تھی. اب وہ نظر آتے ہیں بڑے, وہ کہتے ہیں میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا, مجھے کوئی ان کا ایک دوست ملا. قمرالزمان چودھری صاحب سے کوئی ایشو نہیں تھا. اس کے بعد پھر جو یہ جاوید اقبال صاحب سے ظاہر ہے ان کو ایشو تھا, تو پی ٹی آئی کو کوئی ایشو نہیں ہے. اب جو موجودہ اس وقت نیب چیئرمین ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے ہیں, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے مشاورت سے کرتے ہیں. تو مشاورت جو کرنے والے تھے وہ راجہ ریاض صاحب تھے جن سے مشورہ کیا گیا, جو الحمدللہ اب نون لیگ جوائن کر چکے ہوئے ہیں. سو آپس میں مل جل کے یہ چیئرمین لگائے گئے ہوئے ہیں جو موجودہ ہیں. تو پھر اس پہ کیا حیرانی کی بات ہے کہ یہ جو کوئی رزلٹ آ رہا ہے, یہی امید کی جا رہی تھی کہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ چوزن جب آپ بندے لگائیں گے تو یہ میں نے کہا نا وہ فگ لیف بھی نہیں رکھ رہے, جس طریقے سے وہ پہلی پیشیوں میں ہوا کہ انہوں نے کہا جی وہ بلائے بھی نہیں گئے, ورنہ عدالت بلاتی ہے کہ جی نیب آ کے اپنا موقف دے. میں یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, میں رات کو وہ پتہ نہیں بستر لے کے وہاں پہ آ گئے تھے, بستر لگا کے سو گئے تھے کہ صبح عدالت آئے گی. اور جو انہوں نے کہا جی وہ ابھی وہ بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے وکیلوں سے, انہوں نے کہا جی میں بھی یہاں پہ موجود ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں گرفتاری چاہیے نہیں.